فرعونوں کا خواب جو بالآخر سن 1869 میں حقیقت بنا۔ تب سے یہ نہر عالمی تجارت اور عالمی تنازعات کی سمت متعین کر دیا رہی ہے۔ 17 نومبر سن 1869 کو سویز کینال کا باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ اسی نہر کی بدولت جہازوں کے لیے بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے درمیان پہلی بار براہ راست سفر ممکن ہوا۔ اس سے انہیں کیپ آف گڈ ہوپ کے گرد 7000 کلومیٹر سے زیادہ طویل چکر لگانے سے نجات مل گئی۔ اس عظیم انجینئرنگ منصوبے کے روح رواں فرانسیسی سفارتکار فردیناند ڈے لیسپس تھے۔ انہوں نے اس نہر کی تعمیر اور انتظام کے لیے ایک مشترکہ شیئر ہولڈنگ کمپنی قائم کی، جس کے بڑے حصے دار مصر اور فرانس تھے۔ سویز کینال کی تعمیر کا آغاز سن 1859 میں ہوا۔ تقریباً 15 لاکھ مزدوروں نے مصر کے 164 کلومیٹر طویل صحرائی علاقے میں یہ نہر کھودی۔ ان مزدوروں میں بڑی تعداد ایسے مقامی لوگوں کی تھی جنہیں زبردستی بھرتی کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے لوگ قدیم زمانے سے بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے درمیان ایک آبی گزرگاہ تعمیر کرنے کا خواب دیکھتے آئے تھے، تاہم وہ نہر صرف دریائے نیل تک محدود تھی۔ سیاسی اتھل پتل کے باعث یہ آبی گزرگاہ بار بار ریت سے بھر جاتی یا تباہ حالی کا شکار ہو جاتی تھی۔ بالآخر فرانسیسی اور مصری تعاون کے نتیجے میں سویز نہر کی تعمیر ممکن ہوئی، جس کے پیچھے نو آبادیاتی اور سامراجی مفادات بھی کار فرما تھے۔ ابتدا میں برطانیہ نے اس نہر کی تعمیر رکوانے کی کوشش بھی کی۔ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ یہ فرانسیسی منصوبہ اس کی بحری برتری کو چیلنج کرے گا اور برٹش انڈیا تک رسائی پر فرانس کو اثر و رسوخ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ یہ نہر برٹش امپائر کے لیے ہی لائف لائن بن گئی۔ سویز نہر کی بھاری تعمیراتی لاگت اور شاہی اخراجات نے مصر کو مالی بحران سے دوچار کر دیا۔ 1875 میں دیوالیہ پن کے خطرے کے پیش نظر مصر کو اس نہر کے حصص فروخت کرنا پڑے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانیہ نے اس اہم آبی گزرگاہ میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ پھر برطانیہ اور فرانس نے مصر کو مزید قرضوں کے جال میں پھنسا دیا۔ بعد ازاں یورپی اثر و رسوخ کے خلاف ایک بغاوت کو کچل دیا گیا اور سن 1882 میں برطانیہ نے عملاً مصر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر مصر نے مرحلہ وار اپنی آزادی حاصل کی، لیکن سویز نہر سن 1956 تک برطانوی اور فرانسیسی کنٹرول میں ہی رہی۔ پھر صدر جمال عبد الناصر نے اسے قومی ملکیت میں لے لیا۔ برطانیہ اور فرانس نے یہ اقدام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ تاہم امریکہ اور سابق سوویت یونین کی شدید دباؤ کے باعث انہیں اپنی افواج واپس بلانا پڑی۔ اس کے نتیجے میں جمال عبد الناصر پوری عرب دنیا میں ہیرو بن گئے، جبکہ واشنگٹن اور ماسکو کی نئی عالمی بالادستی بھی واضح ہو گئی۔ 11 سال بعد اسرائیل اور عرب ریاستوں کے مابین 6 روزہ جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیل اس نہر کے مشرقی کنارے تک پہنچا تو مصر نے اسے بند کر دیا۔ صفائی اور بحالی کے بعد 5 جون 1975 کو اسے بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ سویز کینال آج ایک بار پھر سیاسی دباؤ کا ایک اہم ہتھیار بن چکی ہے۔ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت یہ نہر جنگ ہو یا امن تمام جہازوں کے لیے کھلی رہنا چاہیے۔ تاہم اس نہر تک پہنچنے کے لیے جہازوں کو باب المندب سے گزرنا پڑتا ہے۔ حوثی باغیوں کے حملوں اور خطرات کے باعث اس اہم تجارتی آبی راستے سے بعض جہاز اپنا سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہے۔ ایران اور امریکہ کے مابین حالیہ تنازع نے اس نہر کے حوالے سے بھی خدشات بڑھا دیے ہیں۔